چلیں آج ہمارے سامنے جو مواد ہے اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ بالکل۔ کرپٹو مارکیٹ میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ کسی سسپینس فلم سے کم نہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف ہر جگہ خوف ہے، غیر یقینی ہے، شکوک و شبہات ہیں جسے فڈ بھی کہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہی تو موقع ہے، یہی وہ وقت ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ ہاں، یہ دو الگ الگ کہانیاں چل رہی ہیں۔ تو آج کا بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مارکیٹ کا ایک نارمل عام سا اتار چڑھاؤ ہے یا پردے کے پیچھے کوئی بڑی گیم چل رہی ہے؟ اور جو ہمارے سامنے سورسز ہیں نا، وہ اسی دوسری بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا، جی۔ ان کے مطابق ہم اس وقت ایک بہت منظم قسم کے مینیپولیشن فیز سے گزر رہے ہیں۔ مطلب ہیرا پھیری کے دور سے۔ ٹھیک۔ تو آج کی ہماری اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان سورسز کی روشنی میں اس گتھی کو سلجھایا جائے کہ مارکیٹ میں اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ کون سے بڑے کھلاڑی ہیں جو قیمتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ بالکل، اور سب سے اہم بات، اس شطرنج کی بساط پر ایک عام سرمایہ کار کے لیے کیا حکمت عملی تجویز کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آئیے اسی ہیرا پھیری کی تھیوری سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ ایک سورس تو بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ مارکیٹ میں فائنل شیک آؤٹ، یعنی وہ آخری باری گراوٹ، ہاں، وہ ابھی باقی ہے۔ جی، اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ کمزور دل سرمایہ کاروں کو مارکیٹ سے باہر نکال پھینکا جائے۔ یہ بات اس لیے اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ ایک دوسرا سورس بھی تو اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہاں، لیکن ایک بہت ہی مخصوص اور روزانہ دہرائے جانے والے پیٹرن کے ساتھ۔ اچھا۔ اس میں ایک ایسی چیز کا ذکر ہے جسے 8 PM پمپ اینڈ ڈمپ کہا گیا ہے۔ 8 PM یعنی پاکستانی وقت کے مطابق؟ بالکل، پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے کے قریب مارکیٹ میں ایک بہت ہی عجیب اور غیر فطری حرکت دیکھنے میں آتی ہے۔ وہ کس طرح کی؟ اگر دن بھر قیمت اوپر گئی ہو تو ٹھیک اسی وقت اچانک گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر گری ہوئی ہو تو ایک دم سے اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا؟ بالکل نہیں۔ ایک سورس تو اسے سیدھا سیدھا امریکن مارکیٹ میکرز کی کارروائی قرار دیتا ہے۔ صحیح۔ وہ کہتا ہے کہ یہی وہ وقت ہے جب امریکہ میں مارکیٹ کھلتی ہے اور بڑے ادارے میدان میں اترتے ہیں اور قیمتوں کو اپنی مرضی سے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مطلب دونوں سورسز اگر آپ دیکھیں تو اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ یہ اتار چڑھاؤ بے ترتیب نہیں ہے۔ ایک سورس اسے وسیع پیمانے پر مینیپولیشن کہتا ہے، جبکہ دوسرا اسے ایک روزانہ قابل شناخت پیٹرن سے جوڑتا ہے۔ لیکن نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ نتیجہ ایک ہی ہے، چھوٹے سرمایہ کاروں کے ذہنوں میں خوف اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنا۔ جب آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ مارکیٹ کیوں اوپر یا نیچے جا رہی ہے تو آپ گھبراہٹ میں آ کر غلط وقت پر غلط فیصلے کرتے ہیں، اور یہی اس گیم کا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ہیرا پھیری کی تھیوری واقعی سچ ہے تو اس کے ثبوت ہمیں مارکیٹ کے ڈیٹا اور چارٹس میں بھی نظر آنے چاہیے۔ بالکل۔ تو اعداد و شمار ہمیں کیا کہانی سنا رہے ہیں؟ کیا وہ اس تھیوری کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہاں، اور یہیں سے تصویر مزید واضح ہوتی ہے۔ ایک ٹیکنیکل انالیسس کے مطابق بٹ کوائن کی موجودہ قیمت تقریباً 86,230 USDT کے آس پاس ہے۔ USDT یعنی ٹیتھر ڈالرز؟ جی، جو کہ امریکی ڈالر کے برابر مانا جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس نے 4 گھنٹے کے چارٹ پر ایک رائزنگ ویج پیٹرن بنایا۔ اچھا۔ اور پھر اسے نیچے کی طرف توڑ بھی دیا ہے۔ یہ رائزنگ ویج کیا چیز ہے؟ اسے آسان لفظوں میں سمجھایا جا سکتا ہے؟ ضرور۔ اس رائزنگ ویج کو ایسے سمجھیں جیسے آپ کسی سپرنگ کو آہستہ آہستہ دبا رہے ہیں۔ قیمت ایک تنگ راستے میں اوپر تو جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی طاقت اور والیوم کم ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خریدار تھک رہے ہیں، اور آخرکار جب وہ سپرنگ اپنی پوری طاقت سے کھلتا ہے تو زیادہ تر امکان، تقریباً 70% یہی ہوتا ہے کہ قیمت تیزی سے نیچے گرے گی۔ اور ہمارے سورسز کے مطابق بٹ کوائن کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ اچھا، تو ٹیکنیکل اشارے منڈی کی طرف ہیں۔ اس گراوٹ میں کون سے اہم لیولز ہیں جن پر نظر رکھنی چاہیے؟ اینالائسز میں 2 بہت اہم لیولز بتائے گئے ہیں۔ پہلا فوری سپورٹ لیول
$83,500 ہے۔ ٹھیک، لیکن یہاں ایک اور فیکٹر بھی شامل ہو گیا ہے۔ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جاپان میں MT گوکس ایکسچینج کے پرانے بٹ کوائنز تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ وہ پرانا کیس۔ جی، جس سے مارکیٹ میں فروخت کا ایک بڑا دباؤ آ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ $83,500 کا لیول آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے۔ اور اگر یہ سپورٹ ٹوٹتی ہے تو پھر اگلا ہدف کیا ہے؟ مارکیٹ کہاں جا کر رک سکتی ہے؟ اس کے بعد سورس ایک میکس پین لیول کا ذکر کرتا ہے جو تقریباً $77,310 ہے۔ میکس پین۔ آسان لفظوں میں میکس پین وہ قیمت ہوتی ہے جس پر سب سے زیادہ آپشن ٹریڈرز کو نقصان ہوتا ہے، اور مارکیٹ اکثر مقناطیس کی طرح اس لیول کی طرف کھنچتی ہے تاکہ بڑے کھلاڑی زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں۔ بالکل۔ سورس کہتا ہے کہ یہ فی الحال بٹ کوائن کا ممکنہ باٹم ہو سکتا ہے۔ ایک منٹ، سورس یہ بھی کہتا ہے کہ 77,000 سے نیچے گراوٹ مائکرو اسٹریٹجی اور جے پی مورگن جیسی بڑی کمپنیز کو ہلا کر رکھ دے گی؟ ہاں۔ تو کیا ان بڑی کمپنیز کے مفاد میں یہ نہیں کہ وہ اس قیمت کو ٹوٹنے ہی نہ دے؟ مارکیٹ کو اتنا نیچے جانے کون دے رہا ہے اگر ان کا اپنا پیسہ بھی داؤ پر لگائے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہیں سے بڑے کھلاڑیوں کی گہری چال سمجھ میں آتی ہے۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ اپنی سرمایہ کاری کو بچائیں گے، لیکن ایک تھیوری یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر مارکیٹ کو اس لیول تک گرنے دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے بھی کم قیمت پر مزید خریداری کر سکیں۔ وہ قلیل مدتی نقصان برداشت کر کے طویل مدتی میں اپنی پوزیشن اور مضبوط کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک کھیل ہے جو وہ کھیل رہے ہیں۔ اور بنیادی عوامل یعنی مارکیٹ میں پیسے کا آنا جانا، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ بھی اسی کہانی کو تقویت دے رہے ہیں۔ کل مارکیٹ کیپ یعنی کرپٹو مارکیٹ کی کل مالیت $3.05 ٹریلین سے کم ہو کر $2.94 ٹریلین رہ گئی ہے۔ مطلب $100 ارب سے زیادہ پیسہ مارکیٹ سے نکل گیا۔ جی بالکل۔ اس کے ساتھ ساتھ بٹ کوائن کی ڈومیننس یعنی کل مارکیٹ میں بٹ کوائن کا حصہ بڑھ کر 58.7% ہو گیا ہے۔ اور یہ کلاسک اشارہ ہے۔ ہاں بالکل، جب مارکیٹ سے پیسہ نکل رہا ہو اور بٹ کوائن کا حصہ بڑھ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ آلٹ کوائن سے پیسہ نکال کر یا تو محفوظ سمجھ کر بٹ کوائن میں ڈال رہے ہیں یا پھر مارکیٹ سے ہی باہر جا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ دونوں صورتوں میں یہ آلٹ کوائنز کے لیے ایک بہت منفی اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر کہانی واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک طرف مارکیٹ گر رہی ہے لیکن پردے کے پیچھے کچھ بالکل الٹ ہو رہا ہے نا؟ بالکل، اور یہ تضاد شاید اس ساری گیم کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ کیسے؟ ایک سورس بتاتا ہے کہ ایک طرف طویل مدتی ہولڈرز، خاص طور پر ایشین مارکیٹ سے تعلق رکھنے والے اوجیز، یعنی وہ پرانے کھلاڑی جو 2017 یا اس سے بھی پہلے مارکیٹ میں ہیں، جی، وہ پچھلے 5 سالوں کے ریکارڈ توڑتے ہوئے بڑی تعداد میں اپنے بٹ کوائن فروخت کر رہے ہیں۔ ایشیا بیچ رہا ہے تو خریدار کون ہے؟ خریدار ہے مغربی ادارے یعنی وال اسٹریٹ۔ سورس بتاتا ہے کہ اگر آپ ایکسچینجز کا ڈیٹا دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کوائن بیس جیسے امریکی ایکسچینجز پر نیٹ انفلو یعنی خالص خریداری نظر آ رہی ہے، اور بائنانس پر، جبکہ بائنانس جیسے ایشین ایکسچینجز پر آؤٹ فلو یعنی فروخت کا رجحان ہے۔ سیدھے لفظوں میں امریکہ خرید رہا ہے اور ایشیا بیچ رہا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال تو مائکرو اسٹریٹجی ہے جس کا ذکر بھی ہمارے ایک سورس میں ہے۔ ہاں، انہوں نے حال ہی میں مزید $980 ملین کے بٹ کوائن اسی گراوٹ میں خریدے ہیں۔ یہ بالکل۔ تو یہ صرف قیمت کا اتار چڑھاؤ نہیں، یہ تو کرپٹو کی دولت اور کنٹرول کی ایک نسل سے دوسری نسل اور ایک خطے سے دوسرے خطے میں منتقلی ہو رہی ہے۔ واقعی، جو اوجیز ہیں وہ شاید اپنا منافع لے کر نکل رہے ہیں، لیکن وال اسٹریٹ اس ٹیکنالوجی میں اب اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے۔ اور یہ بات بالکل اسی مینیپولیشن کی تھیوری سے جڑتی ہے جو پہلے سورس میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ ہاں، بالکل وہی سائیکل ہے۔ اس تھیوری کے مطابق بڑے کھلاڑی یا مینیپولیٹرز جان بوجھ کر مارکیٹ کو اتنا گراتے ہیں، خوف کی ایسی فضا بناتے ہیں کہ چھوٹے اور پرانے سرمایہ کار گھبرا کر یا تھک ہار کر اپنی ہولڈنگ سستے داموں بیچ دیں۔ پھر یہی بڑے ادارے، یہی وال اسٹریٹ ان کو خاموشی سے خرید لیتی ہے، اور پھر کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔
جی ہاں، وہ مارکیٹ کو تیزی سے اوپر لے جاتے ہیں۔ جب وہی پرانے سرمایہ کار جو سستے میں بیچ چکے تھے وہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ تو واپس اوپر جا رہی ہے، تو وہ فومو کا شکار ہو جاتے ہیں فیئر آف مسنگ آؤٹ، اور وہ دوبارہ مہنگی قیمت پر خریدتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ مہنگی قیمت پر خریدتے ہیں، یہ بڑے کھلاڑی ان کو دوبارہ فروخت کر کے دوہرا منافع کماتے ہیں۔ دوہرا منافع۔ جی، سورس کہتا ہے کہ عام سرمایہ کار کو بل رن میں ایک بار منافع ملتا ہے، لیکن یہ مینیپولیٹرز اسی بل رن میں 2 بار منافع کماتے ہیں۔ ایک بار جب ہم نے ڈر کر سستے میں بیچا، اور دوسری بار جب ہم نے لالچ میں آ کر مہنگے داموں واپس خریدا۔ جب آپ اس سائیکل کو سمجھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف ٹیکنالوجی یا فائنانس کا کھیل نہیں، یہ خالصتاً انسانی نفسیات کا کھیل ہے۔ خوف اور لالچ۔ ہاں، یہی وہ 2 بٹنز ہیں جنہیں یہ بڑے کھلاڑی دباتے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں اس شطرنج کی بساط پر ایک عام سرمایہ کار کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر بڑے کھلاڑیوں نے جال بچھایا ہوا ہے تو اس سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ ایک سورس نے باقاعدہ ایک سروائیول گائیڈ پیش کی ہے۔ جی، اور اس میں سب سے پہلی اور سب سے بہترین حکمت عملی بہت سادہ ہے: کچھ نہ کریں۔ کچھ نہ کریں۔ یعنی اس ہیرا پھیری کے دور میں، اس خوف کے ماحول میں گھبرا کر اپنی اچھی سرمایہ کاری کو نقصان میں فروخت نہ کریں۔ اگر آپ نے تحقیق کر کے اچھے پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کی ہے تو اس شور کو نظر انداز کریں اور اپنے طویل مدتی منصوبے پر قائم رہیں۔ لیکن اگر کوئی کچھ کرنا ہی چاہتا ہو، کوئی زیادہ ایکٹیو حکمت عملی اپنانا چاہتا ہو تو اس کے لیے ایک متبادل حکمت عملی بھی تجویز کی گئی ہے جو تھوڑی زیادہ ایکٹیو ہے۔ ٹھیک۔ اگر مارکیٹ مجموعی طور پر گر رہی ہو لیکن آپ کا کوئی کوئن کسی خاص خبر کی وجہ سے 30 سے 70% تک پمپ کر جائے، ہاں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، تو اس کا ایک چھوٹا حصہ مثلاً 20% فروخت کر دیں۔ سورس کہتا ہے کہ ایسے پمپس زیادہ دیر نہیں ٹکتے۔ اچھا، اور جب وہی کوئن کچھ دنوں بعد مارکیٹ کے ساتھ دوبارہ گرے تو اسی رقم سے اسے دوبارہ خرید لیں۔ یہ حکمت عملی سننے میں تو اچھی لگتی ہے، لیکن کیا اس میں یہ خطرہ نہیں کہ آپ اپنا 20% بیچ دیں اور کوئن وہیں سے 200% اوپر چلا جائے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ سورس اس ٹائمنگ کے رسک پر کچھ کہتا ہے؟ جی، سورس واضح کرتا ہے کہ یہ حکمت عملی صرف اس وقت کے لیے ہے جب مارکیٹ کا مجموعی رجحان مندی کا ہو۔ بل رن کے عروج پر ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں جہاں مارکیٹ غیر یقینی کا شکار ہے، ایسے اچانک آنے والے پمپس اکثر عارضی ہوتے ہیں۔ تو اس حکمت عملی کا مقصد یہ ہے کہ بغیر نئی سرمایہ کاری کے آپ کے کوئنز کی تعداد بڑھ جائے اور آپ کی اوسط قیمت خرید کم ہو جائے، لیکن ہاں، رسک ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ان حکمت عملیوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت سخت وارننگ بھی دی گئی ہے جس نے مجھے تھوڑا چونکا دیا۔ اچھا؟ ایک سورس کا دعویٰ ہے کہ 2026 تک 5 مشہور کرپٹو کوئنز کی قدر 0 یا 0 کے قریب ہو جائے گی۔ 5 مشہور کوئنز؟ جی، اور ان میں سے ایک کا نام ڈوج کوئن بھی بتایا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی واقعی، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کرپٹو میں سب کو چمکتا سونا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ بہت سے پروجیکٹس چاہے وہ کتنے ہی مشہور کیوں نہ ہو، طویل مدتی میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور یہیں پر ہمیں قلیل مدتی شور اور طویل مدتی تصویر کے درمیان فرق کرنا ہوگا۔ بالکل۔ ان تمام منفی خبروں اور ہیرا پھیری کے الزامات کے ساتھ ساتھ ہمارے سورسز کچھ بہت مثبت اور ٹھوس پیش رفت بھی رپورٹ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اس ساری گراوٹ کے پیچھے کیا کوئی اچھی خبر بھی ہے؟ بالکل۔ مثال کے طور پر ویزا اب دنیا بھر کے بینکوں کو اسٹیبل کوئنز کے لیے باقاعدہ ایڈوائزری سروس شروع کر رہا ہے۔ ویزا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، کہ ایک روایتی مالیاتی ادارہ اس ٹیکنالوجی کو اتنی سنجیدگی سے اپنا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جاپان میں ایک مکمل طور پر ریگولیٹڈ ین اسٹیبل کوئن اگلے سال لانچ ہونے والا ہے، جو جاپانی مارکیٹ کے لیے ایک انقلابی قدم ہو سکتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی خبر یہ بھی ہے جو ایک سورس میں بتائی گئی کہ میٹا ماسک، ہاں، جو ایتھیریم کی دنیا کا سب سے بڑا اور مشہور والیٹ ہے، اب بٹ کوئن کو بھی سپورٹ کرنے جا رہا ہے۔ جی، یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ قیمتوں کے اس روزانہ کے ڈرامے کے پیچھے بنیادی ڈھانچہ طویل مدتی میں بہت مضبوط ہو رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو تصویر کے 2 رخ ہیں۔ ایک طرف قلیل مدتی قیمتوں کا کھیل ہے، خوف اور لالچ کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے جس میں چھوٹے سرمایہ کاروں کو پھنسایا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف
اور دوسری طرف ٹیکنالوجی کی طویل مدتی ترقی اور اسے اپنانے کا عمل ہے جو خاموشی سے لیکن مستقل مزاجی سے جاری ہے۔ تو آج کے مواد کا خلاصہ یہ ہے کہ کرپٹو مارکیٹ ایک انتہائی پیچیدہ اور نازک طور سے گزر رہی ہے۔ ہاں، یہاں ہیرا پھیری کے سنگین تھیوریز ہیں، مشرق اور مغرب کے بڑے کھلاڑیوں کے درمیان دولت کی منتقلی کی ایک جنگ جاری ہے۔ بالکل۔ ٹیکنیکل اشارے مزید گراوٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن ان سب کے نیچے طویل مدتی بنیادی عوامل پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ بالکل، ایک طرف قلیل مدتی خوف اور غیر یقینی صورتحال ہے جس کی وجہ سے پرانے کھلاڑی شاید اپنا منافع لے کر مارکیٹ سے نکل رہے ہیں، اور دوسری طرف طویل مدتی ترقی کی مثبت خبریں ہیں جس کی وجہ سے نئے اور بڑے ادارے جیسے وال سٹریٹ اس مارکیٹ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور ایک عام سرمایہ کار اس وقت ان دو متضاد کہانیوں کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ جی، یہ سورسز ایک ایسے کھیل کی تصویر پیش کرتے ہیں جہاں بڑے کھلاڑی دو بار منافع کماتے ہیں، ایک بار جب لوگ خوف میں آ کے کم قیمت پر بیچتے ہیں، ہاں، اور دوسری بار جب وہی لوگ لالچ میں آ کر زیادہ قیمت پر واپس خریدتے ہیں۔ اس صورتحال میں ایک طویل مدتی سرمایہ کار ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف کسی اثاثے کو ہر حال میں آنکھیں بند کر کے تھامے رکھنا ہے، یا مارکیٹ کے اس نفسیاتی چکر کو سمجھنا ہے تاکہ آپ خود کسی اور کے دوہرے منافع کا حصہ نہ بن جائیں؟